صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توبو الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبیت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کراچی کے علاقے اولڈ ایریا جس کو کہیں، اولڈ سٹی ایریا، لیاری آگرہ تاج میں مجھے حاضری کا شرف ملا ہے. اور آج ہمارے مبلغ دعوت اسلامی سینئر مدنی چینل کے مفتش اور کڈز مدنی چینل جو بچے بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اس کے ماشاءاللہ شرعی طور پر پورے چینل کو یہ دیکھتے ہیں، یوسف مدنی بھائی، ان کی دعوت پر ایک بڑی پروقار، بڑی جس کو آپ کہیے کہ خوشی کا سماں ہے کہ ہمارے یوسف بھائی کے دونوں صاحبزادوں نے ایک ایسا سنگ میل اچیومنٹ طے کیا ہے. حافظ محمد غفران رضا نے ماشاءاللہ حفظ قرآن مکمل کیا ہے، اور ماشاءاللہ محمد فیضان رضا ان کے دوسرے صاحبزادے ہیں جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک ختم کیا ہے. میں دل کی گہرائیوں سے ہمارے یوسف بھائی کو، ان کے خاندان والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور غفران کو تو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. صحیح صاحب آئی ماشاءاللہ، مرحبا. غفران کو تو میں نے بہت قریب سے دیکھا. اللہ پاک اس بچے کو نظر بد سے بچائے. بہت ایکسٹرا آرڈنری صلاحیتیں ہیں، بڑا زبردست حافظہ ہے. اللہ کرے کہ یہ اپنے والدین کی آنکھوں کا نور بنے اور دعوت اسلامی کے زبردست مفتی اور مبلغ دعوت اسلامی بنے. گفتگو کے دوران ہمارے محسن، ہمارے مربی، ہمارے بزرگ ماشاءاللہ قبلہ سید وزیر حسین باپو بھی تشریف لے آئے ہیں. سبحان اللہ. باپو کو دیکھ کر تو مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے، اور امید ہے باپو کو بھی یاد آ جاتا ہوگا. ہم جب چھوٹے تھے تو یوں سمجھیے کہ باپو کی گود میں بڑے ہوئے ہیں، اور بڑی دعائیں. اور بلکہ میں نے پہلے بھی کہا، چلیں آج ایک بار پھر، میں دنیا میں جہاں جاتا ہوں مجھ سے ایک نعت کی فرمائش بہت کی جاتی ہے. میں جب بھی مدنی چینل پر بھی آتا ہوں تو بیان کرنے جاتا ہوں اور کالیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ بھائی آپ ایک نعت سنا دیں. حالانکہ میں میمن ہوں، لیکن مجھ سے فرمائش ہوتی ہے پنجابی نعت کی، اور وہ نعت ہے مینو شوق مدینے جاون دا. لیکن آج آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نعت میں نے سیکھی کس سے ہے. سب سے پہلے میں نے یہ نعت کس سے سنی تھی تو یہ ہمارے قبلہ سید وزیر حسین باپو تھے، کہ ان سے میں نے یہ نعت سنی. اور یہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ نعت پڑھتے تھے تو ہم چھوٹے تھے، ہمیں بڑی اچھی لگتی تھی. اچھا پنجابی سمجھ بھی نہیں آتی تھی، لیکن نعت بڑی اچھی لگتی تھی کہ ساڈا تے کوئی زور نہیں. تو اللہ کی رحمت سے پڑھنے کا موقع ملا، اور آج اس نعت کو اللہ پاک نے، ویسے ہی وہ مقبول نعت تھی، ہمیں بھی اس میں موقع مل گیا. تو اللہ ہمارے قبلہ وزیر حسین باپو کو شفا دے، صحت دے، عافیت دے، نیکیوں والی طویل زندگی دے.
بزرگ موجود ہوں تو بزرگوں کے سامنے کیا ہم بیان نہیں آ رہا، کوئی کرسی بھی منگوائیں بھائی، بلکہ آپ اوپر آ جائیں، میں بیٹھ جاتا ہوں۔ ویسے یہ ہوتا ہے، ہم جب مدرسے میں بھی بیان کرتے تھے نا تو اساتذہ بیٹھے ہوتے تھے یا والد صاحب جب سامنے بیٹھے ہوں تو بچے کو خوشی بھی ہوتی ہے اور والد کو بھی خوشی ہوتی ہے، تو ہمارے والد کی جگہ ہیں، ہم آج جو کچھ ہیں ہمارے بڑوں کی تربیت کا نتیجہ ہے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا۔ باپو کو کرسی پیش کریں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ غفران سے بھی، یوسف بھائی سے اور آپ سب سے، قبلہ باپو شریف سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اتفاق دیکھیں کہ آج 8 ربیع الاخر میری والدہ کی برسی تھی اور 8 ربیع الاخر ہی میرے ماموں کا انتقال ہوا۔ جس تاریخ کو بہن کا انتقال ہوا اسی تاریخ کو بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، تو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے، میں لالچ کر لیتا ہوں اپنی ماں کے لیے، اپنے ماموں جان کے لیے، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، 1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے۔ سوشل میڈیا پر بھی لائیو جا رہا ہے تو جو سوشل میڈیا کے ناظرین ہیں وہ بھی برائے کرم ایصال ثواب کر دیں۔ الفاتحہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رب کریم، ہم سب نے جو تلاوت قرآن پاک کی اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم، نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کاملین، بالخصوص سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام مسلمین، تمام مسلمات، بالخصوص میرے مرحوم والدین اور بالخصوص میرے مرحوم ماموں جان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہمارے جتنے ہاتھ اٹھے ہیں مولا، ہم سب کے جو رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، ہمارے قبلہ بڑے باپو شریف کی روح مبارکہ کو بھی پیش کرتے ہیں، قبول فرما، اور ہم سب کے رشتہ داروں کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، پچھلے دنوں اہل سنت والجماعت کی 2 عظیم ہستیاں ہم سے جدا ہوئیں، اے اللہ مفتی جمیل نعیمی صاحب اور ہمارے علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں نے یہ نعت کئی بار پڑھی ہے اور باپو سے کئی بار سنی ہے، آج میں چاہتا ہوں ایک شعر میں باپو کے ساتھ مل کر پڑھ لوں، تو یہ ہمارے لیے اللہ یا رسول یا تو ان کے ساتھ مل کر پڑھنے کا میرے لیے انشاءاللہ زندگی کا یادگار ہو جائے گا، تو باپو ساتھ مل کر پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڑا تو زور، میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، سبحان اللہ، میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، رومی ورگا
ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور. آپ ایک اور چیز بھی ساتھ کہتے ہیں، میرے مدینے جاون دا. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک ہمارے باپو کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. اب مختصر چند باتیں میں قرآن پاک کے حوالے سے. نیک اولاد ہو، اور سبحان اللہ ایسی اولاد ہو جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے، یہ بہت بڑی سعادت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے کہ مرنے کے بعد بندے کا اعمال نامہ منقطع ہو جاتا ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. ہم مر جائیں گے، اب نیکیاں نہیں کر سکیں گے. مرنے کے بعد ایک بار سبحان اللہ کہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. مگر فرمایا 3 باتوں کے علاوہ 3 چیزیں جاری رہتی ہیں مرنے کے بعد بھی. نمبر 1، علم بندہ چھوڑ کر جائے. حدیث پاک کا مضمون ہے جو باقی رہے لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہیں. تو علماء کتابیں لکھ کر جاتے ہیں، طلباء چھوڑ کر جاتے ہیں، پھر پیچھے علم چلتا رہتا ہے اور ان کو قبر میں ثواب کا تحفہ ملتا ہے. دوسرا فرمایا صدقہ جاریہ. بندہ زندگی میں کوئی ایسا کام کر جائے، صدقہ جاریہ والے، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کنواں کھدوا دیا، درخت لگا دیا، بہت سارے ایسے کام ہیں جو جاری رہتے ہیں. تو بندہ دنیا سے چلا جائے گا، وہ نیکی چلتی رہے گی، اسے قبر میں ثواب ملتا رہے گا. مثال کے طور پر یہ جو مسجد ہے، ماشاءاللہ کیا نام ہے مسجد کا؟ گلزار انبیاء مسجد، گلزار حبیب. ارے واہ ماشاءاللہ، ہمارا ہفتہ وار اجتماع بھی گلزار حبیب میں ہوتا تھا نا. اب گلزار حبیب مسجد بنانے والے، اس پلاٹ کو خریدنے والے، ہو سکتا ہے ان میں سے کئی لوگ دنیا سے چلے گئے ہوں، لیکن انشاءاللہ صبح قیامت تک اذانیں ہوں گی، سجدے ہوں گے، نمازیں ہوں گی، ان سب کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور تیسری بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، وہ یہ ہے کہ جب نیک اولاد ہو اور وہ مرنے کے بعد والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے، ایصال ثواب کرے، تو مرنے کے بعد والد کو یا اس کی والدہ کو قبر میں اس کا ثواب ملتا ہے. اب پہلی بات جو ہے علم. سبحان اللہ، ہمیں بننا چاہیے عالم دین، اللہ پاک بنا دے اور عالم بن کر ایسی دین کی خدمت کر لیں کہ پیچھے علم چھوڑ جائیں. لیکن ایسا کرنا آسان نہیں ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا. اور کئیوں میں ہم میں سے تو کئی بوڑھے بھی ہو گئے، ٹھیک ہے نا. مگر باقی 2 کام کیے جا سکتے ہیں زندگی میں. اپنے مال سے ایسا بندہ خرچ کر دے کہ ہم رہیں نہ رہیں، وہ خرچ باقی رہے، وہ نیکی باقی رہے. لوگ دنیا میں گھر بنانے کی فکر کرتے ہیں، یہ جو مسجد بنانا ہے نا، یا مسجد میں حصہ ملانا ہے، یہ جنت میں گھر بنانا ہے. تو دنیا میں گھر کے ساتھ ساتھ جنت میں گھر کا سامان بھی کرنا چاہیے. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی ساری دنیا میں مساجد بناتی ہے، مدارس بناتی ہے، تو اس کا ساتھ دیں. اور ماشاءاللہ تیسری بات، نیک اولاد. سبحان اللہ. اور پھر اولاد حافظ قرآن ہو. اللہ اکبر. حفظ قرآن کے فضائل اس قدر بیان ہوئے، احادیث کا مضمون ہے کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے نا، وہ حافظ قرآن جس نے قرآن کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، بروز قیامت وہ اپنے گھر والوں میں سے ایسے 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا. اتنے گناہ ہو گئے تھے کہ جہنمی بن گئے تھے، مگر حافظ قرآن ایسے 10 لوگوں کو گویا جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا. قیامت کے دن جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہوگا، قرآن پڑھا ہوگا، ان کے والدین کو جنتی لباس پہنایا جائے گا، جنت کا تاج پہنایا جائے گا. وہ پوچھیں گے یا اللہ یہ عزت، یہ اکرام کس وجہ سے؟ فرمایا جائے گا تمہاری اولاد کے قرآن کو تھامنے کی وجہ سے. تو اپنے بچوں کو عالم بنائیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں. اچھا، حافظ قرآن کے حوالے سے ایک مدنی پھول اور دوں، یہ غفران بیٹا کے لیے بھی ہے، یوسف بھائی کے لیے بھی، اور باقی لوگوں کے لیے بھی، کہ جب آپ کے بچے یا بچی حافظ قرآن بن جائے نا، ہمارا بہت بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے یہ حافظ بن جائے. میرے حساب سے حافظ بنانا آسان ہے، حافظ برقرار رکھنا مشکل ہے. جیسے جیسے عمر بڑی ہوگی نا، اس کی زندگی میں اور مصروفیات بھی آئیں گی، تو اب حفظ بھلا دیتے ہیں لوگ. تو اس کا شاندار طریقہ یہ ہے کہ اب حافظ بن گئے، اب مرتے دم تک قرآن یاد رہے، اس کا انتظام کرنا ہوگا. روزانہ دہرائی بھی ہوگی، جب
کاروبار نوکری پہ لگ جائیں تب بھی روز کا 1 گھنٹہ مخصوص کرنا پڑے گا جو قرآن کو دہراتا رہے. ہر رمضان میں مصلی سنائیں تاکہ یہ حفظ باقی رہے, ورنہ چلا جاتا ہے. تو اگر آپ کو بچوں کو حافظ بنانا ہے, بنانا چاہیے, لیکن اس کے بعد کا بھی نظام بنانا چاہیے. پہلے مدرسے میں پڑھاتے ہیں, حافظ بناتے ہیں, پھر اسکول میں ڈالتے ہیں, وہ جو مدری منا ہوتا ہے بابو بن جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کو پتہ نہیں ایسی لائن میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ سارا قرآن بھول جاتا ہے. تو اگر آپ نے حافظ بنایا تو بہترین طریقہ یہ کہ اس کو اب عالم بنائیں, کیونکہ جب بندہ حافظ بن جاتا ہے نا, اللہ پاک اس کے دماغ کو بہت کھول دیتا ہے, اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے, علم کا نور اب اس کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب وہ عالم بنتا ہے تو کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا, نور علی نور ہو جاتا ہے. تو اپنے بچوں کو حافظ بنائیں اور پھر عالم بنائیں. لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا بیٹا PhD, ڈاکٹر, انجینئر. ایک حدیث نہیں سنا سکتے کسی انجینئر کی فضیلت کی, کسی ڈاکٹر کی فضیلت کی. علماء کی فضیلتوں کے باب بھرے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے جب اور لوگ قیامت کے دن جنت میں جائیں گے نا تو علماء کو روک لیا جائے گا کہ رکو, باقی لوگوں کی شفاعت کر کے انہیں بھی جنت میں ساتھ لے جاؤ. علماء کہتے ہیں جو عابد ہوتا ہے نا, عبادت کرنے والا, نماز پڑھنے والا, نیکی کرنے والا, وہ تیراک کی طرح ہوتا ہے جو تیرتے تیرتے دریا پار کرتا ہے, تھک بھی جاتا ہے. مگر جو عالم ہوتا ہے نا وہ کشتی کی مانند ہوتا ہے, لوگ اس میں سوار ہوتے ہیں, وہ سبھی کو پار لگا دیتا ہے. تو اب لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ یار خاندان میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے, خاندان میں ایک وکیل ہونا چاہیے. جناب خاندان میں ایک عالم ہونا چاہیے. اللہ وہ دن دکھائے کہ خاندان میں ایک مفتی ہونا چاہیے, ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے. ایسے بچے بناؤ تو انشاءاللہ یہ مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنیں گے. آج بچوں پہ توجہ نہیں دیتے ماں باپ, بعد میں سر پکڑ کے روتے بھی ہیں بچہ نشے میں چلا گیا, غلط صحبت میں چلا گیا. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کی ایسی تربیت کرتے. اچھا مدنی ماحول آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا ہے جہاں بچوں کی تربیت کا انتظام بھی موجود ہے, بچیوں کی تربیت کا انتظام بھی ہے, والد کی تربیت کا انتظام بھی ہے, والدہ کی تربیت کا انتظام بھی ہے. ہر طرف دعوت اسلامی نے مدرسے, جامعات, پھر ماشاءاللہ گھر بیٹھ کر مدنی چینل دیکھیں تو سب کی تربیت ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ سوچ لینا آپ کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد اگر نیک ہوئی نا تو وہ کام آئے گی. وہ روایت سنی نا آپ نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار ایک قبر کے پاس سے گزرے, اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا. تھوڑے عرصے بعد واپس آئے, اسی قبر کے پاس سے گزرے تو اس میں انوار و تجلیات کی بارش. آپ نے کہا یا اللہ پہلے عذاب ہو رہا تھا, اب رحمتیں برس رہی ہیں, یہ سب کیسے ہوا؟ ارشاد باری ہوا عیسیٰ جب یہ بندہ دنیا سے گیا تھا گناہگار تھا, بڑے گناہ کیے تھے, قبر میں عذاب ہو رہا تھا, مگر اپنی بیوی کو پریگننٹ حاملہ چھوڑ کے مرا تھا. اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور یہ بیٹا جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو مدرسے گیا, اور جب مدرسے گیا تو قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اس کے بیٹے نے زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکارا, اے عیسیٰ مجھے حیا آئی کہ اس کے باپ کو زمین کے اندر عذاب دوں, میں نے اس کے عذاب کو دور کر دیا. بیٹا اللہ کو پکارے مغفرت باپ کی ہو جاتی ہے, لیکن اگر باپ بیٹے کی ایسی تربیت کرے کہ وہ نشہ کرے, وہ بے حیائی کے کام کرے, وہ غلط کام کرے, حرام روزی اس کے لیے چھوڑ کر جائیں گے تو یہ ہماری پنشمنٹ اور پٹائی کا باعث ہوگا. اللہ کرے کہ ہماری اولاد نیک بنے. اور یہاں اب میں بچوں سے بھی بات کر لوں کہ جن کے ماں باپ چلے گئے یا ماں باپ بوڑھے ہیں, ایسے کام نہ کرنا جس سے ماں باپ کو قبر میں تکلیف ہو. اگر وہ چلے گئے نا تو ان کے لیے خوب ایصال ثواب کرو, صدقہ خیرات کرو, نمازیں پڑھو, دعائیں کرو کہ اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے, ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. قرآن کہتا ہے کیسے دعا کرنی ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ ہمارے ماں باپ پر ایسے رحمت کر جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحمت کی, ہمیں تکلیف نہیں آنے دی, اپنے دامن میں چھپا لیتے تھے. اے اللہ اب قبر میں ہمارے ماں باپ تیری رحمت کے حوالے ہیں, اب تو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے. میرے مولا ان کے گناہ معاف فرما اور ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. تو بہرحال میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور باقی لوگوں کو بھی یہ درس دوں گا کہ اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدرسوں میں بھیجیں, جامعات میں بھیجیں. بچے عالم بن گئے, حافظ بن گئے, قرآن پڑھنے والے بن گئے. یاد رکھنا میرے آپ کے مرنے کے بعد ہمارے بچے گوگل, فیس بک, واٹس ایپ کھول کر ایصال ثواب نہیں کر سکیں گے. قرآن آتا ہوگا تو قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کریں گے. ایسی اولاد چھوڑ کر جائے والد, اللہ کرے کہ جب میں اور آپ مرے نا, پتہ ہے حق کیا ہے؟ باپ کا حق ہے
اور افضل بھی ہے کہ اولاد اس کا جنازہ پڑھا ہے، بیٹا اس کا جنازہ پڑھا ہے، مگر ایسا بیٹا بھی تو ہونا کہ وہ باپ کا جنازہ پڑھا سکے، اس کو جنازہ پڑھانا بھی آتا ہو۔ اللہ کرے کہ ہم ایسی اولاد چھوڑ کر مریں کہ ہماری اولاد ہمیں مطابق ہمارے بیٹے ہمیں غسل دیں، ہمارا جنازہ پڑھائیں، ہمارے لیے ایصال ثواب کریں۔ بعض ایسی بھی اولاد ہوتی ہے کہ والد کا انتقال ہوتا ہے اور بچے کہتے ہیں ہم کو تو غسل دینا نہیں آتا، ہم کو خود اپنے آپ کو غسل دینا نہیں آتا، میت کو کدھر سے دیں گے، نماز جنازہ تک پڑھنے نہیں آتی، والد کے جنازے پر بیٹا جنازہ پڑھنا نہیں جانتا، سوچو کدھر جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ماشاءاللہ یہ بچے ہمارے لیے آج ایک پیغام ہیں کہ یہ حافظ قرآن بن گئے، اللہ ان کو مزید آگے بڑھ کر دین کی خدمت کرنے والا بنائے، عالم باعمل بنائے۔ مگر باقی جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ بھی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی کوشش کریں۔ اچھا تربیت کرنا آسان ہو گیا نا، یہ پیغام تو دیتے تھے تربیت کرو، کدھر کریں کیسے کریں، ٹائم نہیں ہے۔ دعوت اسلامی ہے نا، دعوت اسلامی کے مدرسے ہیں، جامعات ہیں، اب وہاں داخل کرانا آپ کا کام ہے، ان کو اچھا پھر انکریج بھی کیا کرو، جب بیٹا نیکی کی طرف جائے اس کی شاباش دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، تاکہ اس کو لگے جو میں کر رہا ہوں اب کمال کا کام کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس سے بیٹا جو ہے، بچی جو ہے وہ اور آگے بڑھے گی۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 11ویں شریف کا مبارک مہینہ جاری مساری ہے، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ فرماتے ہیں میں نے داروغہ جہنم سے پوچھا کہ کیا دوزخ میں میرا کوئی مرید بھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو اپنے ساتھ داخل جنت نہ کروا لوں۔ الحمدللہ 15ویں صدی کی علمی و روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دعوت برکاتہ العالیہ ہمیں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے غلاموں میں شامل فرماتے ہیں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کے جو وکیل ہیں، رکن شورا ہیں، الحمدللہ وکیل عطار ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل فرما دیجیے۔ جو مرید ہونا چاہیں جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے
سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اب آخر میں حصول برکت کے لیے چاہوں گا کہ غفران جو ہیں وہ ہمارے سامنے قرآن پاک کی کوئی سورت کی تلاوت کریں، مختصر انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم